اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 11 to 12۔ اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنا چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ صبر کرنے پہ کتنا اس کو پھل ملنے والا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ پاتا اور وہ جلد بازی میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور انسان برائی مانگتا ہے اور جس طرح اس کو بھلائی مانگنا چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دونوں نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن کو الگ الگ نشانیاں بنائے۔ جیسا دن میں ہے تو انسان کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور جو ہے اپنے خاندان اور اپنے پریوار کو جو ہے پیسے کما کے لا کے دیتا ہے، رزق تلاش کر کے لا کے دیتا ہے، پورا دن محنت کر کے جب رات کا وقت آتا ہے تو وہ آرام کرتا ہے اور سکون اختیار کرتا ہے۔ یعنی زندگی کا جو حصہ اللہ نے یہاں پر بتایا ہے، دن کو محنت اور رات کو آرام کرنا، تو ظاہر سی بات ہے رات میں انسان آرام کرتا ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے انسان کی زندگی کا۔ جہاں پر دن چاہیے وہاں پر بھی رات بھی ہونا ضروری ہے، بٹ انسان اتنا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف دن رہے، رات نہ رہے۔ اسی طرح جب انسان دنیا کے اندر رہے گا تو اس کو جب خوشی بھی آئے گی تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو غم بھی آئے گا، کیونکہ یہ دنیا کا نظام ہے۔ جب روشنی آئے گی تو روشنی کے بعد تاریکی آنا ضروری ہے، اندھیرا آنا ضروری ہے، مگر پھر اندھیرا ہونے کے بعد پھر سے روشنی چمکتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے۔ اسی طرح سے جو ہے انسان جلدی کر کے خدا سے پوچھتا ہے کہ اس کو صرف اور صرف روشنی چاہیے اور تاریکی نہیں چاہیے، اندھیرا نہیں چاہیے، تو وہ اس کے نظام میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں پر روشنی ہوگی وہاں پر تاریکی ہوگی، اور تاریکی کے بعد پھر سے روشنی آنے والی ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کو پورا دن دیا جائے تو انسان کیا کرے گا؟ صرف اور صرف محنت کر کے اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ وہ کیسے طے کرے گا کہ مجھے کب سونا ہے، کب مجھے اٹھنا ہے، کب مجھے کام کو جانا ہے، کون سے وقت سے لے کے کون سے وقت تک عبادت کرنا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات بنا کے ایک اپنی جو ہے نشانی چھوڑی ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم جو ڈیٹ مقرر کرتے ہیں، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، اگر جو ہے دن کے بعد اگر رات نہ ہوتا تو یہ کیسے ہم اپنی حساب کی گنتی پوری کرتے؟ جیسے اگر رمضان کے روزے رکھنا ہے 30 دن، تو ہمیں کیسا پتہ چلتا ہو کہ صبح یا شام اگر نہ ہوتی تو یہ 30 دن کا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں کام کو بھی جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم کیسا مقرر ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے اندر ہمیں ہر بات کو خوب کھول کے بیان کیا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب خود قرآن کھولیں اور اس کو جو ہے اور آگے پڑھیں۔ بنی اسرائیل ہے چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 11 to